آج کا ہمارا موضوع غزوہ بدر اور اس کے اندر اس امت کا فرعون، اس کی فرعونیت، رعونت اور تکبر اور اس کا خاتمہ کیسے ہوا اور اس سے ہمارے لیے کیا اسباق نکلتے ہیں۔ دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جنگجو ٹائپ کے ہوتے ہیں جن کا مزاج ہاکس کی طرح ہوتا ہے، عقاب کی طرح ہوتا ہے، کہ جو یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے سے کسی کو افضل اور اعلیٰ نہیں سمجھتے، ہر ایک کو حقیر، ادنا، کمتر سمجھتے ہیں۔ اور عقاب کی یہ فطرت ہے کہ وہ آسمان کی بلندیوں کے اندر اڑتا ہے۔ جب وہ اتنی اونچائی پر اڑتا ہے تو تمام دنیا کے اوپر بسنے والے لوگوں کو اپنے پنجوں کے نیچے تصور کرتا ہے۔ اس کی سوچ، ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ یہ پوری دنیا میرے پنجوں کے نیچے ہے، میں جسے چاہوں گا دبوچ لوں گا، میں جسے چاہوں گا چیر پھاڑ کر دوں گا، میں جسے چاہوں گا ویراں کر دوں گا، مار دوں گا، قتل و غارت کر سکتا ہوں۔ یہ ہاکس کی، عقاب کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ اس کی ذہنیت یہ ہے کہ جسے چاہے گا مار دے گا، لوٹ لے گا، اٹھا لیے گا۔ اور ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو مستقل مزاج، جو بردبار طبیعت کے ہوتے ہیں، جو طاقت اور غرور کے نشے کے اندر سامنے والے کو حقیر نہیں سمجھتے، وہ حکمت عملی کے اوپر غور کرتے ہیں، وہ نظر رکھتے ہیں، وہ نتائج کے اوپر نظر رکھ کر اقدام کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر یہ دو طرح کے لوگ ہر وقت، ہر زمانے کے اندر پائے جاتے رہے۔ ایک وہ ہاکس کی صورت میں جس کی سوچ ہے کہ جسے بھی چاہے مار دیا جائے، اٹھا لیا جائے، قتل و غارت کر لی جائے، غرور اور تکبر اور نخوت کے اندر وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور دوسرے جو ہیں وہ بردبار مزاج کے۔ تو یہی حال قریشیوں کا بھی تھا کہ قبیلہ قریش کے اندر بھی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جنگجو قسم کے، ایک رعونت اور تکبر کے اندر مبتلا، جو اپنے آپ سے افضل اور اعلیٰ کسی کو سمجھتے ہی نہیں، اپنے مد مقابل کو حقیر سمجھتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ بردبار طبیعت کے ہیں۔ اگرچہ وہ کافر ہیں لیکن ان کے مزاج کے اندر نرمی ہے، حکمت کے پہلو ہیں۔ اب انہی کے اندر ایک جو ہاکس سوچ اور طبیعت رکھنے والا شخص ہے، اس کا نام ابو جہل ہے، کہ جس کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے ان کے قافلے کو روکنا چاہا ہے، تو وہ تکبر کے اندر، رعونت کے اندر آ کر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم ان مسلمانوں کو جو مٹھی بھر مسلمان ہیں یک لخت ختم کر دیں گے۔ اور بڑی تکبر کے ساتھ، رعونت کے ساتھ مکہ سے نکلتا ہے، لشکر کے اندر اپنے لشکر کو واو بیلا کرتا ہوا اور اپنے لشکر کو جو ہے وہ اس جنگ کے اوپر ابھارتا ہوا میدان جنگ کی طرف لا رہا ہے۔ لیکن اسی دوران کچھ لوگ ایسے ہیں جو بردبار طبیعت کے ہیں۔ ان میں ایک پکا کافر جس کا نام اخنس ہے، جب اسے معلوم ہوا کہ قافلے کے اندر ابو سفیان جو ہے اس کا قافلہ بچ گیا، تو اس نے کہا کہ واپس جانا چاہیے، کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ، ہمارا مقصد جو تھا وہ قافلے کو بچانا تھا، جب قافلہ بچ گیا ہے تو ہم واپس چلتے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو پورا ایک ماسٹر مائنڈ تیار کر کے آ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ؟ اخنس نے پوچھا کہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ جھوٹے ہیں؟ ابو جہل کافر ہونے کے باوجود، غرور اور تکبر میں سرشار ہونے کے باوجود یہ کہتا ہے بخدا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتا۔ میں ان کے متعلق کیسے جھوٹا کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے ان کو صادق اور امین کا لقب دیا ہے؟ تو وہ اخنس سمجھ گیا کہ یہ جو جنگ ہے
یہ سیاسی نوعیت کی ہے، یہ غرور اور تکبر میں جا کر لڑنا چاہتا ہے۔ پھر جب میدان بدر میں آ گئے، قریب پہنچ گئے، تو عتبہ کافر ہے لیکن بردبار مزاج کا سمجھنے والا ہے۔ عتبہ نے کہا کہ لوگوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ ایسی قوم کے ساتھ ہے جو اپنے ہیں، تمہارا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ تم واپس چلو، ہم جنگ نہیں کرتے، واپس چلو۔ اگر تم چاہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غلبہ پانا تو انہیں عرب کے حوالے کر دو۔ عرب والوں نے غلبہ پا لیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، تو جو تم چاہتے ہو تمہیں مل جائے گا۔ تم یہی چاہتے ہو اسلام سے چھٹکارا، تو جب حضور ہی نہیں رہیں گے تو چھٹکارا تمہیں مل جائے گا۔ حکمت یہ ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ اگر عرب والے ان کے اوپر قابو نہ پا سکے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابو پا لیا، فاتح ہو گئے، تو فاتح ہونے والے کون ہیں؟ وہ بھی قریشی ہیں، وہ بھی قریش کے ایک فرد ہیں۔ اگر عرب کے اوپر وہ غالب آ گئے تو تمہاری فتح ہے، حضور کی فتح تمہاری فتح ہو جائے گی، تو لہذا پورے عرب کے اندر تمہارا ناگ خاک میں نہیں ملنے والا، تمہیں عزت مل جائے گی۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ۔ اس کے اوپر انہوں نے بزدلی کا تانا دیا، تو اس نے کہا ہاں میرے اوپر بزدلی کا تانا دے دو، کہہ دو کہ عتبہ بزدل ہو گیا تھا، لہذا ابھی بھی میں چاہتا ہوں، کہتا یہ ہوں، حکمت یہ ہے، بردباری یہ ہے کہ تم واپس آ جاؤ، واپس چلے جاؤ، تمہارا کام دونوں صورتوں میں تمہارے لیے نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ابو جہل جو ہاکس قسم کی نوعیت کا، جس کا مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں، غرور اور تکبر کے اندر سامنے والے کو کمتر اور حقیر ہی سمجھنا ہے، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے پوری جنگ کا ایک پلان تیار کر لیا اور ان کو مد مقابل لانے والا ہوں، تو ایک آنے واحد کے اندر جنگ ٹکراؤ ہی نہ ہو، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہی نہ ہو۔ اس نے اپنے وہ جو حضرمی تھا، ابن حضرمی جس کا قتل ہو چکا تھا، عمر بن عبداللہ حضرمی، اس کے بھائی کو بلا لیا، کہا دیکھو تمہارے بھائی کا قتل ہو چکا ہے، تو تم اس کا مقابلہ، اس کا بدلہ نہیں لوگے؟ اس نے حمیت کو ابھارا، عرب کی حمیت کو۔ جب عرب کی حمیت غالب آ گئی تو پھر مقام بدر کے اندر قریشیوں سے ٹکرا جاتے، وہ مقابلہ ہو جاتا ہے۔ ایک سوچ جو تکبرانہ ہے، جو غرور والی ہے، جس کے اندر حکمت نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، جس کے اندر آئندہ حالات کو جانچنے کی صلاحیت نہیں ہے، جب وہ صاحب اقتدار ہوتی ہے، حکمراں بن جاتی ہے، اقتدار میں آتی ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنا آپ نہیں بلکہ وہ پورے قبیلے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ایک سوچ جس کے اندر غرور ہے، تکبر ہے، حسد ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، وہ اپنے خاندان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اب اسی کا حال دیکھو، بدر کے اندر جب مقابلہ ہوا، 3 بڑے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ تینوں مارے گئے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ جب واصل جہنم ہوئے تو یہی ابو جہل، جس کی سوچ تکبرانہ ہے، کافرانہ ہے، غرور والی ہے، فرعونیت والی ہے، کہنے لگا کہ یہ جو بڑے 3 سردار ہیں یہ مارے گئے، پریشان نہ ہو، یہ عجلت میں مارے گئے، اگر یہ حکمت سے کام لیتے تو آج یہ مرتے نہیں، تمہارے درمیان موجود ہونا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کے ساتھ یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، ان کو قتل نہ کرو، ان کو شہید نہ کرو، بلکہ ان کو مارو، پکڑو، رسیوں کے ساتھ باندھ کر مکہ کی طرف لے کر جانا ہے۔ یہ اس طرح سے تکبرانہ جملے جو ہے وہ کہتا ہوا میدان میں آ رہا ہے۔ ایک طرف یہ تکبرانہ جملے ہیں، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزانہ دعائیں ہیں۔ حضور دعائیں کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ اگر آج یہ غالب نہ آئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ایک طرف رب کی حکمت اور مشیت ہے، اور ایک طرف رب کی مشیت اپنا فیصلہ کر چکی ہے۔ اسی دوران معاذ اور معوذ آتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ یہ ننھے منھے مجاہد معاذ اور معوذ میرے قریب آئے، میں نے دل میں خیال کیا کہ ان سے بہتر جنگجو میرے ساتھ ہوتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ جب وہ آئے میرے پاس اور میرے پاس آ کر پوچھنے لگے، اے حل تعریف ابا جہل، اے چچا جان کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں؟ یہ ننھے منھے مجاہد ہیں، ان کا یہ سوال کرنا بتاتا ہے کہ انہوں نے کبھی ابو جہل کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے پوچھا چچا جان آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی تو نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے کہ سنا ہے، ہم نے دیکھا نہیں لیکن سنا ہے کہ یہ شخص وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بک بک کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں تو ہمیں بتلائیے وہ کہاں پر ہے؟ کہا ایک طرف معاذ نے یہ کہا تو دوسری جانب معوذ آگے ہوئے، انہوں نے بھی یہی کہہ دیا۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہے تھے اور میں نے ان سے پوچھا کہ جب تمہارا سامنا ہو جائے تو کیا کرو گے؟ جذبہ ایمان ان بچوں کا دیکھیے، وہ کہنے لگے والذی نفسی بیدہ، اس رب قدوس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، لئن رأیتہ لا یفارق سوادی سوادہ حتی یموت الاعجل منا، خدا کی قسم اگر ہمارا سامنا ہو جائے تو ہمارے جسم اس کے جسم سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ جس کو موت جلدی آنی ہے اسے موت آ جائے، یہاں تک کہ ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ ہو جائے، ہمارے اور اس کے درمیان کسی ایک کو موت آ جائے، ہم اس دوران اس سے جدا نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کہ میری نگاہ کفار کے لشکر پر پڑی، اس کے اندر ابو جہل اپنے لشکریوں کو یہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا لشکر کو رجزیہ شار پڑ رہا تھا اور جنگ کے اوپر ابھار رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا ما تنقم الحرب الاوان منی، یہ شدید جنگ مجھ سے کیا انتقام لے سکتی ہے؟ اپنے سردار مروا چکا ہے لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے یہ شدید جنگ مجھ سے کیا انتقام لے سکتی ہے۔ بازلو ما عینی حدیث سنی لمثلی ھذا ولدتنی امی، میں نوجوان طاقتور اونٹ کی مثل ہوں، بخدا میری ماں نے ایسی جنگوں کے لیے ہی مجھے پیدا کیا تھا، میری ماں نے اس جنگوں کے لیے مجھے پیدا کیا۔ کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا بھتیجو وہ تمہارا شکار رہا، جس کے متعلق تم پوچھ رہے تھے وہ کفر کا علمبردار اور اس امت کا فرعون وہ رہا۔ انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے، انہوں نے فوراً عقاب کی مثل لپکے فرعون کی طرف، اس امت کے فرعون کی طرف حملہ کیا۔ آنے واحد کے اندر ایک نے اس کی تلوار سے اس کی جو ہے وہ ٹانگ کاٹ دی، دوسرا جو ہے اس کے سینے پر حملہ کرتا ہے، وار کرتا ہے اور اس کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ اسی لمحے کے اندر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کی گردن کے اوپر وار کرتا ہے اور آپ کا جو کندھا ہے وہ اتر جاتا ہے، وہ کندھے سے کندھا اتر جاتا ہے، بازو کٹ جاتا ہے، جیسے تسمہ ہوتا ہے بوٹ کو شوز کو باندھنے کے لیے، ایسے وہ لٹکنے لگا۔ لیکن اسی اثناء کے اندر بھی انہیں اپنی پرواہ نہیں ہے، جسم سے بازو جدا ہے لیکن پھر بھی بازو کی پرواہ نہیں ہے، پھر بھی سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ ایک طرف ایک بھائی ہے کہ جس کے اوپر ابو جہل کی تلوار چلتی ہے، ہاتھ جسم سے جدا ہو جاتا ہے، دونوں حضور کی بارگاہ میں آ گئے، ایک نے اپنا بازو اپنے جوتے کے نیچے لے کر جسم سے جدا کر دیا کہ دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، یہ آرے آ رہا ہے، اس کو جدا نہ کر دیا جائے، یہ میرے اور رب کے درمیان آ رہا ہے، یہ بازو اس کو جدا نہ کر دیا جائے۔
बाजू को जुदा कर दिया, हजूर की बारगाह में आ गए। हजूर ये हाथ लेकर आया हूं। एक ने कहा हजूर बाजू लेकर आया हूं। हजूर ने फरमाया आगे आ जाओ। आगे बुलाया, हजूर ने अपना लवाबे दहन लगाकर बाजू ठीक कर दिया, दूसरे का हाथ ठीक कर दिया। वो हाथ और बाजू दोनों अपनी जगह पर हजूर ने रख दिए, वो ठीक हो गए। वो दोबारा जाकर मैदान जंग में लड़ने लगे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो ही फिर आगे बयान करते हैं कि फिर हजरत मुअव्वज़ जो हैं वो दोबारा लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अरे ये कौन थे? मुआज और मुअव्वज़ ये बेटे हैं हजरत उफरा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के। हजरत उफरा रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हैं। ये वो अजीमुल मर्तबत खातून है कि जिसके हिस्से में ये शान आई, जिसके हिस्से में ये फजीलत आई कि आपके 7 बेटे थे और सातों के सातों बेटे इस जंग के अंदर शरीक होकर मुस्तफा की इज्जत पर पहरा दे रहे थे, जिसमें उफरा भी शहीद, हजरत उफरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे मुअव्वज़ शहीद हुए। और इन्हीं के एक बेटे जो हैं जिनका नाम जो है वो बयान आता है, वो हजरत औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो भी इसी जंग के अंदर शरीक थे। और शरीक करते हुए हजरत औफ बिन अफरा वो भी, उनको भी ये शहादत नजर आई। उनका वाकया भी कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। कहा या रसूलल्लाह मा युदहिकुर रब्बा मिन अब्दिही, बंदे का ऐसा अमल कौन सा है कि जिसे देख कर रब मुस्कुराता है? ऐसा काम कौन सा है कि जिसे रब देखे और रब मुस्कुराए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा तलवार लेकर अपने जिस्म से सब कुछ उतार दे और तलवार लेकर दुश्मन के ऊपर हमला कर दे और लड़ते लड़ते शहीद हो जाए। जब बंदा इस हालत में लड़ता लड़ता शहीद हो जाता है, इस हालत को देखकर रब बंदे की इस जुर्रत के ऊपर मुस्कुरा रहा होता है। हजरत औफ बिन उफरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीने पर जो पहना था उतार दिया, तलवार लेकर दुश्मनाने इस्लाम से मुकाबला करते हुए जामे शहादत जो है वो नोश फरमा देते हैं, शहीद हो जाते हैं। फिर इधर बात चली, ये दोनों भाई जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल को कत्ल कर चुके थे, तो दोनों भाई जो हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर मैंने इस उम्मत के फिरौन को कत्ल किया। दूसरा कहता है हुजूर मैंने इस उम्मत के फिरौन को कत्ल किया। हुजूर ने फरमाया अपनी तलवारें दिखाओ, क्या खून साफ तो नहीं किया? कहा नहीं। तो दोनों ने तलवारें जब दिखाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून देखकर फरमाया हाँ तुम दोनों ने ही इस उम्मत के फिरौन को कत्ल किया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कौन है कि जो जाकर अबू जहल का सर मेरे पास लेकर आए। अब सर नहीं उतारा था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं भागा भागा गया अबू जहल का सर लेने के लिए, लाशों में से उसे ढूंढने के लिए। तो वो फिरौन, इस उम्मत का फिरौन, वो कहने लगा, जब मैं पास पहुंचा तो वो कहने लगा कि मेरा जब सर तुम उतारो तो जरा नीचे से उतारना। जब मुक्तिले बदर के सर परे हो तो उन सरों के अंदर सबसे ऊंचा मेरा सर हो, देखने वाले को पता चले ये अबू जहल सरकारे जो सरदारे मक्का है उसका सर परा हुआ है। आखिरी वक्त है, जान लबों के ऊपर है, उसके हाथ पांव हरकत नहीं कर रहे, वो लेटा हुआ है, आंखें हरकत कर रही हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद पहुंचे। भाई अजब मामला है कि जिस्म से जान निकल चुकी है उसके तकरीबन, लेकिन फिर भी उसके हवास काम कर रहे हैं। इसके अंदर क्या हिकमत है? वो पागल नहीं हुआ मौत को देखकर, उसके हवास बाख्ता नहीं हुआ, वो अभी भी लेटा हुआ है, जुबान काम कर रही है, उसके हवास काम कर रहे हैं। जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे तो देखा कि उसका फौलादी जिस्म है, बेजान पड़ा हुआ है, उसकी तलवार उसकी टांगों के अंदर पड़ी हुई है, नकाहत से उसका जिस्म हिल नहीं रहा,
وہ نخوت کے عالم کے اندر یہ کہہ رہا تھا، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کی چھاتی کے اوپر چڑھ گئے. جب چھاتی کے اوپر چڑھے تو ابو جہل کہنے لگا لقد رقیتا مرتقن صابن یا رعیل غنمی، اے بکریوں کو نکمے چرواہے، تو نے بڑے دشوار زینے کے اوپر اپنا قدم رکھا ہے. پھر کہنے لگا وہی کہ آج لمن الدائرہ، فتح کس کی ہوئی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے للہ و رسولہ، آج فتح اللہ اور اس کے رسول کی ہوئی ہے. پھر عبداللہ ابن مسعود نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر جھنجھوڑا، الحمدللہ الذی اخزاک یا عدو للہ، یا عدو اللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ جس نے اللہ کے دشمن، اللہ نے اپنے دشمن کو آج ذلیل و رسوا کر دیا. پھر اس کا سر، اس کا خود کو اتارا، اسی کی تلوار لے کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا. حکمت کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے عبداللہ ابن مسعود کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کے ہوش و آواز قائم کیوں رہے؟ اس لیے کہ رب فرماتا ہے تلکل ایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں. ایک وہ وقت تھا کہ ابو جہل عبداللہ ابن مسعود کو مارا کرتا تھا، اس کے منہ پر تماچے مارا کرتا تھا، اس لیے کہ اسلام قبول کر لیا. اس کو نخوت اور غرور کے اندر اپنے جیسا سمجھا ہی نہیں کرتا تھا، وہ انسان ہی سمجھانا کرتا تھا، وہ اذیتیں دیتا تھا، تکلیف دیتا تھا، مصیبتیں، ملامت اور بلائیں اس کے اوپر نافذ کیا کرتا تھا. یہ جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، قبیلے کے اندر کمزور تھے، کچھ نہ کہہ سکتے تھے. لیکن آج اللہ نے فرمایا تلکل ایام نداولها بین الناس، یہ وہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں. ایک وہ وقت کہ ابو جہل کے پاس بھی کوئی فرق نہیں سکتا، عوام موجود ہے، اس کے گارڈ موجود ہے، وہ سردار ہو کر جسے چاہے نوچ سکتا ہے، اس کی سوچ وہ ہاک جیسی سوچ ہے، جسے چاہے وہ آنے واحد کے اندر موت کے گارڈ سلا سکتی ہے. لیکن آج وہی ابو جہل ہے کہ زمین پر پڑا ہے، ہاتھ نہیں لا سکتا، زمین پر پڑا ہے، وہ تلوار کو جنبش نہیں دے سکتا، زمین پر پڑا ہے. وہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اس کو اپنے پاؤں سے ٹھوکریں مارتے ہیں، اس کے منہ پر تماچے مارتے ہیں، اس کی داڑھی سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ آج اسلام کو اللہ نے عزت عطا فرما دی ہے. اس کا سر تن سے جدا کر کے حضور کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں، حضور دیکھتے ہیں اور فرماتے الحمدللہ الذی اعز الاسلام و اہلہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ جس نے آج اسلام کو اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما دی ہے. یہ وہ دن ہیں جو اللہ بندوں کے درمیان پھیرا کرتا ہے. اگر آج کوئی صاحب مسند ہے، مالدار ہے، اولاد والا ہے، اختیار والا ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ جناب کل کو میں نے برا نہیں ہونا، یہ دن پھرنے نہیں ہیں. آج ہم مال کی وجہ سے کسی کو حقیر نہ سمجھے، بھئی چاند 14ویں کا ہو کر بھی چمکتا ہے اور پھر وہ اپنی حالت میں بدلتا ہوا بریک بھی ہو جاتا ہے، وہ غائب بھی ہو جاتا ہے. یہ دن ہے اللہ فرماتا ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. یہ ابو جہل ٹانگیں کام نہیں کر رہی، سارا جسم زخموں سے چور ہے، موت کے قریب ہے. عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگا کہ جب تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ تو میرا یہ پیغام لیتے جانا، ان کو میرا پیغام دینا. ابلغ محمد علیہ السلام انی لم ازل عدوا لہ سائر الدہر والیوم اشد عداوۃ لہ. فرعون امت کہنے لگا میری ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں گزری ہے، میں ان کے ہاتھوں واسطے جہنم ہو رہا ہوں، لیکن بخدا میری دشمنی کم نہیں ہوئی، اس کے اندر اور زیادتی ہو چکی ہے.
जब ये बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को बताई गई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल है, मैं तमाम नबियों से अफजल हूं और मेरी उम्मत का फिरौन साबिका उम्मतों के फिरौनों से ज्यादा सख्त तर है। इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मत का जो फिरौन था, जब वो मरने लगा, जब मौजों ने उसे अपनी आगोश में लिया, मौत उसे नजर आने लगी, वो कहने लगा आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाजी आमनत बिही बनु इसराइला, मैं बनी इसराइल के रब पर ईमान लाता हूं। वो मरते वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाने का दावा करने लगा, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया का फिरौन ईमान नहीं ला रहा, उसकी और दुश्मनी के अंदर सरकशी जो है वो आ रही है। वो वजह क्या है? वो सोच है तकब्बुराना सोच, जिसके अंदर हिकमत नहीं थी, वो हिकमत से खाली है। इसलिए दोस्तों, दुनिया के अंदर दो ही सोचें कार फरमा रही हैं, एक जंगजू और हाक्स किस्म की सोच जो दूसरे बंदे को बंदा नहीं समझती, जो अपने को अफजल और दूसरे को हकीर समझती है, और दूसरी मुदब्बिराना सोच होती है, हिकमत वाली सोच होती है, जो आगे जो जिंदगी के हालात हैं उनका जायजा लेकर कदम उठाती है। इसलिए गज़वा बदर से एक सबक हमें ये भी मिलता है कि हम माल और दौलत के नशे में आकर कोई फैसला ना करें कि सामने वाले को हकीर समझ बैठें और गुरूर के अंदर आकर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, बल्कि सोच जो है वो मुदब्बिराना होनी चाहिए, हिकमत वाली होनी चाहिए।